چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے کیوں بلایا یا پکارا جاتا ہے؟ اور کچھ کتب میں تو صاف لکھ دیا گیا ہے، جہاں ان کے عقائد کی بحث ہے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ، میں کہہ رہا ہوں وہاں رافضی لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ حضرات اور بریلوی حضرات اگر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ سراسر قرآن کی مخالفت ہے۔ تو اس کے ایک جز کو میں نے اس دن عرض کیا تھا، ایک جز یا دو جز ہو سکتا ہے، ٹائم پر منحصر ہے، میں آج لے رہا ہوں۔ پھر بھی تشنگی تو رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر یہی نورانی چہرے اس علاقے میں کہیں پھر مجھے نظر آئے تو میں بڑھا سکوں گا، ورنہ میں روک دوں گا۔ میں یہاں پر پہلے دن وہاں تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ بالتوحید ہے۔ دیکھیے، میں کبھی وزیر آباد میں اس سال تو نہیں، چونکہ اس کے لیے 2-3 تقریریں اکٹھی چاہیے، 150 بنیادی عقائد ہیں شیعہ اثنا عشریہ کے۔ یعنی ہم جو شیعان محمد و آل محمد کہلوا رہے ہیں، ہمارے 2، 4، 5، 10، 20، 50 عقائد نہیں، 150 عقائد بنیادی طور پر ہیں شیعان محمد و آل محمد کے۔ اور ان بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ بالتوحید ہے۔ توجہ فرمائی آپ صاحبان، یعنی یہ ہمارا جو عقیدہ بالتوحید ہے یہ پہلا بنیادی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ بالتوحید ہے کہ بالذات مطلقاً مددگار، ناصر، نصیر اللہ کی ذات ہے۔ میرا فکرہ لیجئے گا، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یعنی بالذات مطلقاً اگر کوئی ناصر ہے، نصیر ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ اب مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ بالذات سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کو کسی اور نے نصرت کرنے کی، مدد کرنے کی طاقت نہیں بخشی۔ یعنی اللہ مدد کرنے میں کسی اور کی عطا کردہ قوت اور طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ بالذات قادر ہے، بالذات قدیر ہے، بالذات ناصر ہے، بالذات نصیر ہے۔ اب اللہ نے اپنی مشیت کے سائے میں، اپنے ارادے کے سائے میں اگر کسی کو اپنے اسم نصیر کا مظہر بنا دیا ہے تو پھر اس سے مدد مانگنا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ کل بھی عبادت تھا اور آج بھی عبادت ہے۔ اس پر میں نے شیعہ پر اور باقی چند آیات پر گفتگو کر چکا ہوں، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ اب اسی سلسلے میں میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الصف کی۔ یہ سورہ نمبر ہے 61 آیت نمبر ہے 14، جو میں آپ کے سامنے اس وقت موضوع میرا ذہن میں رہے کہ جسے اللہ مددگار بنا دے اس سے مدد مانگنا سراسر عبادت ہے۔ تو اسی موضوع کے پیش نظر میں سورہ الصف کی سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 14 کی گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا
کونو انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں کونو تم ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ واسا نہیں دیکھیے، جو حضرات سامنے بیٹھتے ہیں نا انہیں بات لینی پڑتی ہے، جو نہیں لے سکتے وہ ذرا سائڈ پہ بیٹھ جایا کرے تاکہ لینے والے بیٹھ سکیں۔ درود پڑھیے گا سلام۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کفر ہے۔ تو یہاں تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا اللہ تو قادر و قدیر ہے، تو خالق کائنات والممکنات ہے، ہم لا شے، ہم حقیر، ہم ناتواں، ہم کمزور، ہم تیرے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ توجہ فرمائی صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ذرا پیچھے بیٹھ گئے ہیں، سامنے بیٹھتے نا مجھے بار بار گردن کا رخ پھیرنا پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب ہے نا حیرت کی بات، ہم سے تو کہا جاتا ہے رسول سے مدد نہ مانگو، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے میرے مددگار بن جاؤ۔ دے پانی دے دے بزرگوں کو پانی دے، یہ لیجیے لے صاحب، میں پھر لے لوں گا کوئی بات۔ مددگار بن جاؤ کس کے؟ اللہ کے۔ تو اب آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم تیرے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ اب آگے اللہ ہمیں مثال سے سمجھا رہا ہے کہ تم میرے مددگار کیسے بن سکتے ہو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے، اپنے صحابیوں سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کرے؟ اب دیکھا آپ نے، میں بڑے سکون سے، بڑے آرام سے لے کے چلوں گا کہ جناب عیسیٰ صاحب کتاب ہیں، صاحب امت ہیں، صاحب نبوت ہیں، صاحب رسالت ہیں، صاحب کلمہ ہیں، اور اپنے صحابیوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کرے؟ اگر اللہ کی رضا کی خاطر نبی مدد مانگ سکتا ہے امت سے، تو جو رضا الہیہ کے سائے میں مدد کرنے پہ قادر ہے۔ تو اب جب جناب عیسیٰ نے یہ کہا تو حواریوں نے، صحابیوں نے جواب کیا دیا؟ نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ صاحبان خاموش ہو گئے، آپ کا حق ہے خاموش ہونا۔ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے؟ تو صحابیوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ نحنو انصارک، ہم تیرے مددگار ہیں، ہم تیری مدد کرنے والے ہیں، لیکن نہیں، کہا کیا؟ نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو جناب عیسیٰ خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے کہ یہ کیا جواب دے رہے ہو؟ تم کمزور ہو کر، حقیر ہو کر، ناشے ہو کر، فانی ہو کر،
تم اللہ کے مددگار کیسے ہو سکتے ہو؟ نہ انہیں ڈانٹا نہیں. کیوں نہیں ڈانٹا؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ نبی ہیں، وہ سمجھتے تھے، انہیں علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کا مددگار ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے صاحبہ؟ نہیں سن لیں، بات سن لیں آرام سے. میں پڑھوں گا انشاءاللہ اسی موضوع پر بڑے سکون سے. ٹھیک ہے حال میں کافی لوگ بے حال ہو چکے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے، بات نے آگے بڑھنا ہے. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. او بھئی جناب عیسیٰ نے کب کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی مدد کرے؟ وہ تو کہتے ہیں کون ہے ایسا جو میری مدد کرے؟ تو اب صحابی حواری جواب دے رہے ہیں نحنو انصار اللہ. تو صاحبان وزیر آباد، میرے اہل سنت، میرے اہل شیعہ، بزرگ، روحانی ایمانی بیٹوں اور بھائیوں، اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہے وہ صرف اپنے زمانے کے نبی کا مددگار نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے. اب یہ ہے ایک مقدمہ، ذہنوں میں رہے. اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں پھر اس کا مقدمہ دے رہا ہوں. دونوں مقدموں کو ملا کر جسے ہم کہتے ہیں صغرا اور کبرا، پھر میں اس کا نتیجہ عرض کرتا ہوں. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الکہف کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں اللہ کسی گمراہ کو، کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی بے دین مشرک کافر کو اپنا مددگار نہیں بناتا. میں اللہ، جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کافر اور یہودیوں کو مددگار میں نہیں بناتا. اللہ بنا دے سن کے ذرا کو. سبحان اللہ جی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹا بات سمجھ گئے ہو؟ جہاں میری بات سمجھ میں نہ آئے، میرے سامعین کو حق حاصل ہے وہ وہی، ہاں شاہ جی مجھے ذرا پڑھنے دیجیے، وہ وہی سے مجھے کہہ دے کہ گلفام صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں انشاءاللہ برابر اسے پھر دوہرا کر عرض کرتا رہوں گا کہ اللہ فرما رہا ہے میں اللہ کسی کافر کو، مشرک کو، بے دین کو، بھٹکے ہوئے کو، گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. اب دو ہو گئے مقدمے. پہلا مقدمہ کیا ہوا کہ جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہے وہ اللہ کا مددگار ہے. اب دوسرا مقدمہ کیا ہوا کہ جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہے ساری دنیا مل کر اسے کافر کہے وہ کافر نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. پتر گل سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، کہ میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. تو اب تو گلفام کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ مسلمانان عالم جب اپنے زمانے کے نبی کا مددگار اللہ کا مددگار ہوتا ہے اور اللہ کا مددگار کافر نہیں ہو سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب ماننا پڑے گا. دیکھو آیتوں کی دلالت.
تسلیم کرنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ساری زندگی کا ایک ایک سانس محمد کی نصرت کے لیے وقف کر دیا۔ اسی لیے یہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 3، علامہ ابن ابی الحدید کی، اہل سنت کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نہج البلاغہ۔ مفسر اس کے جو ہیں، شارح اس کے جو ہیں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی ہیں، وہ لکھتے ہیں وَلَوْلَا عَلِيٌّ وَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ لَمَا مَثَلُ الدِّينُ شَخْصًا وَقَامًا۔ لوگوں، ابو طالب کو کافر کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اگر ابو طالب اور ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتے تو اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا نظر نہ۔ آپ سب کو یاد ہوگا، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آغوش مادر سے مسلسل سن رہے ہیں، اور خاص طور پر میرے عزیز ایمانی روحانی بیٹے بھائی بزرگ تو خیر جانتے ہیں کہ شاب ابی طالب میں 3 سال برابر 7 62 سے لے کر 10 62 تک رسول پاک کو لے کر، ہاشمیوں کو لے کر جناب ابو طالب اس غار میں رہے، اس جگہ رہے جسے شاب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے۔ 3 سال برابر ابو طالب کا دستور کیا تھا؟ یہ ہے پھر شرح نہج البلاغہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ رات کو ابو طالب محمد کے بستر کا پہرا دیتے دیتے محمد کو ان کے بستر سے اٹھاتے، علی کے بستر پہ سلاتے۔ واہ صاحب واہ، گرمی آپ کو بولنے نہیں دے رہی، چلو کوئی بات نہیں، میں جو بول رہا ہوں۔ علی کو ان کے بستر سے اٹھاتے، رسول کے بستر پر سلاتے، رسول کو ان کے بستر سے اٹھا کر علی کے بستر پر سلاتے، علی کو رسول کے بستر پر سلاتے، اور اریاں تلوار لے کر، بغیر نیام کے تلوار لے کر ساری رات رسول کے سر کا پہرا اس طرح دیتے کہ باہر گھومنے والے، پھرنے والے، کان لگانے والے کافروں کو پتا چلتا تھا کہ کوئی شیر محمد کی حفاظت کر رہا ہے۔ دیوان ابی طالب صفحہ نمبر 104، پھر نام لے رہا ہوں، مجھے یاد ہے، میں دعا مانگوں گا، میرے ذہن میں ہے۔ دیوان ابی طالب صفحہ نمبر 104، اس میں 80 اشعار ہیں یک دم، جو ایک رات پہرا دیتے ہوئے رسول کے بستر کا فی البدی ابو طالب نے ادا کیے۔ دیکھیے، یہ موضوعات، یہ تقریریں ایسی نہیں ہوتی، صاحبان علم جانتے ہیں، جو 1 گھنٹے میں بیان ہو یا 2 دن میں بیان ہو، اس کے لیے کم از کم خمسہ چاہیے۔ حضرت ابو طالب کو اس وقت سے لیں جس وقت سے وہ وصی ابراہیم بن کے چلے آ رہے تھے۔ خیر، 80 اشعار پر مشتمل ہے وہ قصیدہ جو ایک رات رسول کے بستر کا پہرا دیتے ہوئے حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے۔ میں اس کے صرف پہلے 3 شعر پڑھ رہا ہوں۔ شعرانہ انداز میں رات کی تاریکی میں ابو طالب پہرا دیتے ہوئے بڑی اونچی آواز سے یہ شعر پڑھنے لگے۔ نصرت الرسول رسول الملیک ببیزن تلالہ کلم البروک ازب و احمی رسول الالہ
हिमायत हानिन अलैहि शफीके वलाकिन अज़ीरुल्लहुम सामियन कमा ज़ारा लैसुम बिग़ैर मज़ीके। और लोगों, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं कर रहा, मैं अपने भतीजे की हिफाजत नहीं कर रहा, नसरतुर रसूला, मैं अल्लाह के रसूल की नहीं साहब, एक बात याद रखें, जो नारा नहीं लगाएगा ना, मैं इशारा कर दूंगा कि इसने नारा नहीं लगाया, फिर खफा ना हो जाना मुझ पर। मिल के नारा है, हाँ। नसरतुर रसूल रसूल अल मलिक। लोगों, मैं अपने भतीजे की हिफाजत नहीं कर रहा, मैं यतीम अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं कर रहा, बल्कि मैं अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहा हूँ। उस अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहा हूँ जो कायनात का मालिक है। हाँ हाँ हाँ, हाय हाय हाय। अब बताओ, ये इस्लाम नहीं तो और क्या है? बोलते नहीं, खामोश हो गए। ये इजहार इस्लाम नहीं तो क्या है? तो और क्या है? बेबीजन तलालो कलम इल बुरूक। देख रहे हो मेरे हाथ में जो तलवार है, ये मामूली तलवार नहीं है, बिजली की चमक से ज्यादा इसकी चमक और सफेदी है। मैं उस वक्त लगाना नहीं, और जब आप इशारा करें 25 कट्ठा। ये है। देखिए, फिर एक बात देता चलो, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ अच्छा, घड़ी भी बहुत तेज चल रही है। एक बात यहाँ और देना चाहता हूँ, जब मैंने मैट्रिक किया था उस वक्त हमारे निसाब में था, और फिर जब एमए इस्लामियात तक पहुँचा तो उस वक्त भी था। अब है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, कि रसूल पाक से इसी शाब अबी तालिब में रसूल ने 3 सालों के बाद कहा था कि चचा जान, जो अहद नामा इन्होंने चमड़े की थैली में बंद करके काबा के अंदर लटकाया था, उसे दीमक ने साफ कर दिया है। चमड़े की थैली उसी तरह है, और उसमें सिवा अल्लाह के नाम के और कोई नाम बाकी नहीं है। रखे उलमाए आमा के सरों पर कुरान, हर मकाम पर मैं ये मांगे दोहल कहने के लिए मौजूद हूँ, तैयार हूँ। तमाम कुतुब में यही है कि अबू तालिब ने अगर कुछ कहा तो यही कहा कि बेटा, क्या ये रब ने खबर दी है? हाय हाय हाय। तो रसूल पाक ने फरमाया, हाँ चाचा जान, ये मेरे रब ने मुझे खबर दी है। अबू तालिब ने शक नहीं किया। लिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हाशमियों को, उरिया तलवारों के नर्रे में, घेरे में लेकर मोहम्मद को बढ़े बैतुल हराम की तरफ। जब मस्जिद के करीब सहन में आए, अबू जहल, अबू लहब, उकबा बिन अबी मुईत, और इन्होंने एक दूसरों को इशारे करके कहा कि वो देखो, अबू तालिब अब तंग आ गया है, तंग आकर मोहम्मद हमारे हवाले करने आया है। जनाबे अबू तालिब आगे बढ़े, शेराना अंदाज में एक एक का नाम लेकर कहा कि जाओ, मैं नहीं कहता था कि मेरा मोहम्मद सच्चा है। वाह साहब वाह। बच्चों समझ रहे हो ना, कल समझ आ रही है ना? जाओ, मैं नहीं कहता था कि मेरा मोहम्मद सच्चा है। सबसे बड़ी सच्चाई की उसकी दलील अब ये है कि तुम्हारे अहदनामे को जो चमड़े की थैली में बंद है, दीमक ने चाट लिया है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। जाओ जाके खोलो, जो मोहम्मद ने कहा है वो सच है। जब सच है तो फिर कलेमा पढ़ो। जब ये सच है तो फिर कलेमा पढ़ो। जल्दी से गए, थैली को खोला, अब जो अहदनामा निकाला
تو سب کے عقل کے طوطے اڑ گئے، زمین و آسمان آنکھوں کے سامنے گھوم گئے کہ سوا اللہ کے نام کے باقی سب کچھ صفا تھا، ختم تھا۔ اب سب نے سر جھکائے، ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کہنے لگے ارے ابو طالب تیرے بھتیجے کا جادو تو اتنا آگے بڑھ چکا ہے، جادو کا نام آنا تھا۔ اب یہاں ابو طالب نے ایک پھر بدی پھر قصیدہ پڑھا ہے، میں اس کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ رسول کو دیکھا، ایک طرف کافروں کو دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا محمد واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسدا فی التراب دفینا، بیٹا رب اکبر کی قسم ہے یہ سارے کافر مل کر تیرا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے جب تک میں ابو طالب زمین میں دفن نہ کر دیا۔ اب نعرہ لگائیں مجھے اشارہ دے کے آپ کا کیا ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت زندہ باد، شاباش شاباش، بس زندہ باد، نعرہ حیدری۔ شاباش شاہ جی بس کر دے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جیتے رہے، سلامتی ہو، یہ جذبہ اسی طرح قائم رہے اور یہ جذبہ قبر میں، حشر میں، نشر میں اسی طرح ظاہر ہوتا رہے۔ اب دیکھیے اگر حضرت ابو طالب کے اسلام پر یا ایمان پر یا ان کی نصرت و یاری و مددگاری پر شک کرو گے یا اعتراض کرو گے تو دعوت ذوالعشیرہ میں جب علی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مدد کا اعلان کیا تھا تو ابو طالب نے بیٹے کو روکا کیوں نہیں؟ بھئی آپ نے میری بات بس سن لی ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ اگر باپ کا عقیدہ اور ہے، اب تو میں کہہ گیا، مجھے آگے نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر باپ کا عقیدہ اور ہے، بیٹے کا عقیدہ اور ہے، اور باپ اور بیٹا ایک ہی بد میں اکٹھے ہو جائیں، جہاں بیٹے کا عقیدہ باپ کے عقیدے سے ٹکرا رہا ہو تو باپ بھی تو فوراً کہے گا نہیں میں حق پہ ہوں، یہ غلط ہے۔ لیکن اب آئیے میں 3 کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1 تاریخ کامل علامہ ابن اسیر کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ نمبر 2 تاریخ طبری، جلد نمبر 2، اس کا بھی اتفاقاً عربی میں ہے دونوں، اس کا بھی اتفاقاً صفحہ نمبر جو ہے وہ وہی 63 ہے۔ رسول پاک نے دعوت ذوالعشیرہ میں جو خطبہ پڑھا، جسے اسلامی تبلیغ کا پہلا بنیادی خطبہ کہا جاتا ہے، پہلا خطبہ، سب صاحبان علم بیٹھے ہیں، میں کسی غیر حاضر مجمع میں نہیں پڑھ رہا، تو جب رسول نے خطبہ پڑھا تو خطبے کے بعد یہ میرے ہاتھ میں تحریر ہے، فوٹو کاپی ہے اس صفحے کی، خطبے کے بعد رسول نے جو پہلا لفظ ادا کیا ہے وہ یہی ہے، فَأَيُّكُمْ
युवाज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, कौन है तुम हाज़रीन में से ऐसा जो इस दीन इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में मेरी मदद करे। हाय हाय हाय, आपसे गुजारिश है जरा आगे बैठा करें ताकि मैं तकरीर को तसल्सल से लेके चल सकूं। इसमें पहला लफ्ज रसूल का यही है, फ़अय्युकुम युवाज़िरुनी, कौन है तुम में से ऐसा जो आज इस मजमे में से मुझसे इस तबलीग इस्लाम के सिलसिले में मेरी मदद का वादा करे। अगर अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है, मैं नहीं पढ़ता, इसे आगे मैं नहीं पढ़ता। आप बोले न बोले, दाद दे न दे, मैंने अपनी रविश को तब्दील नहीं करना। यानी पहला रसूल, ये शिया सुन्नी दोनों में है। मैंने शिया किताब का हवाला नहीं दिया। रसूल फरमाते हैं तुम में से कौन है ऐसा जो मेरी मदद का वादा करे। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क है, कुफ्र है, तो फिर जरा दिल संभालो, कलेजे पे हाथ रखो, ये फतवा तुम्हें कहां ले जाएगा। होय होय होय, हर तरफ सन्नाटा रहा, हर तरफ खामोशी रही। रसूल पाक फरमाते सुनो, जो आज मेरी मदद का वादा करेगा, अला अन यकून अखी व वसीयी व खलीफती फीकुम, वो मेरा वसी है, वही मेरा वजीर है, और वही तुम में मेरा खलीफा है, वो मेरा भाई है। ये किसने कहा? रसूल ने कहा। कब कहा? दीन इस्लाम की पहली दावत में कहा। तो जैसे ये फरमाया, अब आगे फिक्र क्या है, फौरन 13 साल का अली खड़ा हुआ। अब बाप भी सामने, चचा भी सामने, हाशमी बुजुर्ग भी सामने। 13 साल के अली ने शेराना अंदाज में गरज कर कहा, अना या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, मैं आपकी मदद का वादा करता हूं। जीते रहो, सलामती हो। अरे या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अकूनो वज़ीरक अलैह, मैं आपकी मदद का इस अम्र तबलीग पर वादा करता हूं, यानी मैं आपका वजीर बनता हूं। ये है एक हवाला। आगे की इबारत मैं छोड़ रहा हूं जो पिछले साल मुझे याद है, इसी इलाके में कहीं मैंने इस किताब के हवाले से, आप जरा मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपको बहुत दूर लेके जा रहा हूं। मैंने ये इबारत पढ़ी थी। अब मैं किताब का नाम ले, मलिक अल्ताफ जी, ये पिछले साल मैंने हवाला नहीं दिया था, जो किताब उस वक्त तक मुझे मिली नहीं थी। इस साल किताब मिली है, तो इस साल मैं हवाला दे रहा हूं अपनी तकरीरों में। किताब का नाम है तारीख अबुल फिदा, तारीख अबुल फिदा, जिल्द नंबर 2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं। तारीख ये अपना हाजी साहबान को पता चल जाएगा कि पढ़ने वालों को भी गर्मी लगती है, तो आइंदा यहाँ पर डिजिटल का इंतजाम कर देंगे। दरूद पढ़िएगा, सलाम। अच्छा जी, तारीख का नाम है तारीख अबुल फिदा, जिल्द नंबर 2, सफर नंबर 13, सतर नंबर 6 से लेकर 11 तक। 1317 हिजरी की ये किताब छपी हुई है, यानी 19वीं सदी में, शुरू में। इसको 120 साल हो गए हैं इस किताब को छपे हुए। ये उर्दू का तर्जमा है, मैं इसकी तलाश में था, मुझे नहीं मिल सका। जब तक मुझे नहीं मिला, चूंकि मैं बगैर देखे रिवायत नहीं पढ़ता, हवाला नहीं देता, जब तक ये मुझे नहीं मिला मैंने हवाला नहीं दिया। अब ये मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है,
لہذا میں ایک ایک حرف وہی پڑھوں گا جو اس کتاب میں درج ہے، اور یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے، جس نے بعد میں دیکھنا ہو اسے پورا حق حاصل ہے۔ لیکن ایک آدمی جب پورا جھمکٹا ہو جائے اور کہے قبلہ فوٹو کاپی کرا دے تو اتنا میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو لیجئے، یہ اس کتاب سے میں لے کر پڑھ رہا ہوں۔ تمام خطبے کے بعد آپ نے فرمایا، اب ایک ایک حرف وہی ہے جو وہاں کتاب میں ہے۔ آپ نے فرمایا کون شخص تم میں سے اس امر کا اقتدا کر کے، یعنی اسلامی تبلیغ کے سلسلے میں اس امر کا اقتدا کر کے میرا بھائی وسیع اور خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ یہ کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے، خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ اس وقت سب موجود تھے اور حضرت پر ایک ہجوم تھا۔ حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں کو نیزے ماروں گا۔ ہائے ہائے، واہ صاحبہ، واہ صاحبہ، اللہ اکبر۔ میں پہلے ایک اشارہ کر گیا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے میرا مجمع کافی خاموش رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں کو نیزے ماروں گا اور ٹانگیں کاٹوں گا اور آپ کا وزیر ہوں گا۔ اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھا تو بیٹے پہ ناراض کیوں نہیں ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ صاحب، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ درود پڑھ دیں گے آپ لوگ، صلوات پڑھیں گے آپ؟ اچھا، اور آپ کا وزیر ہوں گا۔ حضرت نے اسی وقت علی مرتضیٰ کی گردن پر، یہ وہی ہے، گردن پر ہاتھ مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے۔ میں نام نہیں لوں گا۔ آپ میں سے جو سوشل میڈیا دیکھنے کے عادی ہیں ان کے ذہنوں میں نام آئے گا، باقیوں کے نہیں آئے گا۔ میں بھی نام نہیں لوں گا۔ اگر آج کوئی سوشل میڈیا پر یہ بیان جاری کرتا ہے کہ رسول نے قرآن کو اپنا وصی کہا ہے اور ساری زندگی کسی کو اپنا وصی نہیں کہا، تو بھائی جان محترم مکرم، ذرا ہماری کتابیں نہیں پڑھتے نہ پڑھو، اپنی تو پڑھ لو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ گھبرائے تو نہیں نا بچوں، گھبرا تو نہیں رہے نا؟ اچھا جی، یہاں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، یہ وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں پھر حوالہ یہاں ایک اور دے رہا ہوں۔ علی دعوت ذوالعشیرہ سے رسول کا مددگار نہیں بنا۔ واہ جی واہ، میری زندگی گزر گئی ہے وزیر آباد کے علاقے میں، فکرہ میں نے دینا ہی نہیں تھا، آپ سارے ہی چپ کر گئے ہیں۔ علی دعوت ذوالعشیرہ کے دن سے رسول کا مددگار نہیں بنا، بلکہ جب سے رسول رسول ہے۔ ہائے ہائے، جب سے رسول رسول ہے تب سے علی رسول کا مددگار ہے۔ یہ ہے کتاب، یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ تاریخ بغداد، اہل سنت بھائیوں کی، بڑی بھائیوں کی بہت بڑی کتاب تاریخ بغداد، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 173 عربی میں، وہاں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ معراج کا ذکر بیان کرتے ہوئے رسول نے ارشاد فرمایا، قال لما عرج بی، کہ جب شب معراج میں بلند کیا گیا، رأیت علی ساق العرش مکتوباً، تو عرش کے سینے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدت
بعلی ونصرتہ بعلی، میں نے محمد کی تائید کی علی کے ساتھ اور محمد کی مدد کی علی کے ساتھ۔ تو اب تو پتہ چل گیا نا کہ علی رسول کا ناصر ہے۔ اچھا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، تو میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں۔ آئیے قرآن کی طرف، سورہ التحریم کی۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، تشریح نہیں کروں گا، آیت پڑھوں گا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اگر تم دونوں اپنے ارادے پر قائم رہو تو میرا محمد بے وارث نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، او ہو، اس کا ایک مددگار اللہ ہے، دوسرا مددگار جبرائیل ہے۔ اب جبرائیل اللہ نہیں، واہ سنگھ بات، تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو نا۔ ایک مددگار اللہ ہے، دوسرا مددگار جبرائیل ہے۔ اب جبرائیل اللہ نہیں، تیسرا مددگار صالح المومنین ہے۔ واہ جی واہ، اور باقی ملائکہ اس کے مددگار ہیں۔ صاحبان اسلام، اب آئیے علماء سے پوچھئے یہ صالح المومنین کون ہے؟ ایک احسان کریں، ایسا نعرہ لگائیں سونے والوں کو پتہ چل جائے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جیو، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامتی ہو۔ اللہ مددگار ہے، واضح صاف ہے نا۔ جبرائیل مددگار ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ملائکہ مددگار ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ صالح المومنین کون ہے؟ یا اللہ یہاں بھی نام لے۔ کہا پگلے اگر نام لے لیتا تو کئی ہم نام کہہ دیتے وہ ہم ہیں۔ مجھے معلوم ہے لیکن کیا کروں، موضوع ہی ایسا ہے، بس میں جلدی سمیٹتا ہوں۔ میں عوام سے بھی واقف ہوں کہ بہت گرمی ہے اور خود کو بھی دیکھ رہا ہوں جو مجھے جا کے پھر بھی پڑھنا ہے، لیکن بات ایسی ہے میں کہتا ہوں ایک مقام پر پہنچ جائے تاکہ میں اسے روک لوں، پھر آگے انشاءاللہ لے کے چلوں گا۔ تو یہ صالح المومنین کون ہے؟ یہ لیجئے، میں کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ اس صالح المومنین کے متعلق کتاب میں درج ہے، کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور۔ یہ آپ سن چکے ہیں مجھ سے، یہ حوالہ الگ ہے لیکن کتاب وہی ہے۔ جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 244، سطر نمبر 6 سے لے کر 9۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ مددگار ہے، ظاہر ہے، جبرائیل مددگار ہے، معلوم ہے، فرشتے مددگار ہیں، بے شک ہیں، لیکن یہ صالح المومنین کون ہے؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب کا فوٹو کاپی۔ جب پوچھا صالح المومنین کون ہے تو انہوں نے کہا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سنو، یہی سوال میں نے رسول سے کیا تھا۔ رسول نے فرمایا تھا ہوا علی ابن ابی طالب۔ ہوئے ہوئے واہ جی واہ، واہ جی واہ،
بس آخری آیت سن لو، گھنٹہ گزر گیا ہے، میں یہیں ختم کرتا ہوں، صرف آخری آیت سن لو، باقی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر 57 کی ہے، آیت نمبر 25 ہے، سورہ کا نام ہے الحدید، وہاں سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، ہم نے لوہا نازل کیا، اور یہ لوہا وہ ہے جس میں سختی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، شدید طاقت ہے، اور لوگوں کے لیے یہ نازل ہونے والا لوہا نفع ہی نفع ہے۔ اور پھر نازل کیوں کیا؟ تاکہ اللہ جان لے کہ اس لوہے کے ذریعے سے کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور کون اللہ کے رسولوں کی۔ ہائے 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 ہائے، ایک رسول کی نہیں، ایک رسول کی نہیں بیٹا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک رسول کی نہیں، رسول کون؟ اللہ کے رسولوں کے، اور پھر آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر، بالغیب، غیب رہتے ہوئے کون اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ صاحب اب میں یہاں ایک حوالہ دے کر بات روک رہا ہوں، یہ کون سا لوہا ہے کہ جس لوہے کو ہاتھ میں لے کر اشجع الناس نے اپنی شجاعت کا لوہا منوایا؟ لوہا تو نکلتا ہے کانوں سے، زمینوں سے، یہ آسمان سے اترنے والا لوہا کون سا ہے؟ یہ لیجئے، کتاب کا نام مدارج النبوہ، جلد، گھنٹہ گزر گیا ہے، میں نے ایک شیعہ بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، یہ ذہنوں میں رہے۔ کتاب کا نام مدارج النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 122، اصل کتاب فارسی زبان میں، شکھر صوبہ سندھ پاکستان کی چھپی ہوئی، اس کا اردو ترجمہ شکھر سے شائع ہو چکا ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کتاب کے اسی صفحے اور انہی سطر پر تحریر فرما رہے ہیں، بندہ مسکین خصہ اللہ بمزید یقین کہ ظاہراً قصہ ناد علی مظہر العجائب، ہائے 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 ہائے، کہ ظاہراً قصہ ناد علی مظہر العجائب، ہم دری معاملہ و معارکہ واقع شدہ است کہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جنگ احد میں رسول کو کہا گیا ناد علی، پکار علی کو۔ کس علی کو بلا؟ مظہر العجائب، جس سے عجائب و غرائب واقعات ہر وقت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ کبھی مدینے سے مدائن جا رہا ہے، کبھی شام میں نوح کو زندہ کر کے دکھا رہا ہے، کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے منوا رہا ہے کہ میں کل بھی علی تھا، میں آج بھی۔ اب جنگ احد میں مولانا لکھتے ہیں کہ رسول کو حکم ملا کہ علی کو بلا، رسول نے بلایا، ہاں بلایا، آواز دی، کب آواز دی؟ جب رسول پاک زخمی حالت میں ایک گڑھے میں تشریف فرما تھے، علی رسول کو تلاش کرتے کرتے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے چلاتے رسول تک پہنچے، بس ابھی پہنچے ہی تھے، ابصر النبی، کتاب کا نام
تاریخ کامل جلد نمبر 2، دوسری کتاب کا نام مدارج النبوہ جلد نمبر 2، تیسری کتاب کا نام معارج النبوہ جلد نمبر 3 اردو میں، چوتھی کتاب کا نام تاریخ طبری جلد نمبر 2۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اور حوالے نہیں دیتا، میں پڑھ رہا ہوں تاریخ کامل جلد نمبر 2 سے، صفحہ نمبر 154، مطبوعہ بیروت لبنان۔ رسول گڑھے میں ہیں، علی پہنچے، ڈھال میں پانی بھرا، اسی نعرے کی گونج میں ایک دعا مانگے، ہمارا شفقت بیٹا بہت سخت شفقت چیمن جی ہاں، ان کے داماد یعنی وہ بہت سخت بیمار ہیں اور وہ ہسپیٹل میں داخل ہیں، دعا کریں نعرے کی گونج میں کہ خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو جب علی نے گوشہ امامہ کو پانی میں ڈبو کر مصطفیٰ کے چہرے کو اور مصطفیٰ بنایا ہے جی، اور مصطفیٰ بنایا، تو اب رسول پاک نے علی کو دیکھا، اس علی کو جو سر سے لے کر پاؤں تک شیعہ تاریخ کے مطابق 90، اہل سنت تاریخ کے مطابق 16 زخم کھا چکا تھا، سارے زخم سامنے تھے، کوئی بات نہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، سارے زخم سامنے تھے، پیچھے نہیں تھا۔ پشت پر کوئی زخم نہیں تھا، سارے زخم سامنے تھے، پشت دکھاتا تو پشت پہ زخم ہوتے۔ اب بس جی بس آخری فکر سن لو، پھر موضوع رہ گیا پھر کبھی۔ رسول پاک نے کیا کیا؟ یہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے دیکھا، ابصر النبی جماعۃ من المشرکین، مشرکین مکہ کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ رسول کا شمع حقیقت شمع حیات گل کرنے کے لیے یعنی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ان کو بڑھتے ہوئے دیکھا، فقال علی، علی سے کہا احمل علیہم، علی ان پہ حملہ کر۔ علی جیو بابا جی، واہ جی واہ، سلامتی ہو۔ احمل علیہم، علی ان پہ حملہ کر۔ فحمل علیہم، علی نے ان پہ حملہ کیا۔ ففرقہم، بھاگنے والوں کی اولادوں کو علی نے بھگا دیا۔ ہائے ہائے۔ ثم ابصر النبی جماعۃ اخری، رسول نے پھر کافروں اور مشرکوں کی ایک اور جماعت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ فقال علی احمل علیہم، علی سے کہا علی ان پہ حملہ کر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو رسول انگلی کے اشارے سے چاند شک کر کے دکھا سکتا ہے، ہائے 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 ہائے، جو رسول اپنے ارادے سے لوح محفوظ کی تحریر بدل کے دکھا سکتا ہے، وہ اگر کافروں سے کہتا مر جاؤ، کیا سارے مر نہ جاتے؟ پھر علی سے کیوں کہہ رہا ہے علی تو حملہ کر، تو حملہ کر، تو حملہ کر؟ صرف اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ جب بھی مشکل کا وقت آئے نبی کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ مل کر ہوئے 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 جیو۔ سنت رسول نہ بھولنا۔ علی نے حملہ کیا، ففرقہم، سب کے سب بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں، گلفام شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، کہ رسول کے پہلو میں جبرائیل کھڑے تھے، پہلو میں جبرائیل کھڑے تھے۔ بابا جی میں ترجمہ کروں گا، میں کوئی اشارتاً بات نہیں کروں گا۔ جبرائیل نے کہا، فقال جبرائیل یا رسول اللہ ہذہ المواسات، یا رسول اللہ یہ علی کو دیکھ رہے ہو نا، یہ ہے بھائی چارہ۔ میری طرف سے آپ کے لیے ہے، میری طرف سے آپ کے لیے سینکڑوں سلام، ہزاروں عقیدت بھرے سلام، لاکھوں پیار بھرے سلام۔
کہ اتنی گرمی کے عالم میں آپ نے بیٹھ کر اس انداز میں اس ذکر کو سنا ہے، اس کا اجر یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ یا رسول اللہ، حاضر المواسات، یہ علی کو دیکھ رہے ہو نا، علی کس طرح لڑ رہا ہے، یہ ہے اخوت، یہ ہے محبت، یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے کتاب۔ رسول فرماتے ہیں جبرائیل اس میں تعجب کیسا، علی منی وانا من ہو۔ علی علی جبرائیل اس میں تعجب کیسا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جلدی سے جبرائیل نے کہا وانا منکما، میں تم دونوں میں سے ہوں۔ رسول نے نہیں کہا کہ ہم تم میں سے ہیں۔ بلکہ جبرائیل کہتا ہے انا منکما۔ اب آخری فقہ سن لو، مجھ سے دعائیں لے لو، مولا تمہیں بھی، بانیان کو بھی، پورے ملک کو بھی سلامت رکھے، ہمارا پاکستان سلامت رہے، داخلی خارجی انتشارات سے محفوظ رہے۔ بس آخری فقہ سن لو۔ جب یہ باتیں ہو چکی تو رسول کہتے ہیں علی 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 سنتے ہو، علی سنتے ہو کیا یا رسول اللہ؟ تمہارے حق میں ایک ندا گونج رہی ہے، اور وہ ندا ایک مصرع تھی عربی کا، فارسی شاعر نے ایک مصرع لگا کے اسے شعر بنا دیا۔ وہ ندا کیا تھی؟ شاہ مرداں